وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے جو لوگوں میں بھلائی پھیلانے کا ذریعہ ہو اور برائی سے روکنے کا ذریعہ ہو، اور ان میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ معاشرہ برائی کی طرف جانے کے بجائے نیکیوں کی طرف آئے۔ جب تک مسلمانوں میں ایسے مضبوط گروہ رہے جو متقی اور پرہیزگار تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کا حال بگڑنے کے بجائے بہتر ہوتا گیا، اور مسلمانوں کا کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے، اور بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا۔ لیکن اب برائیاں اس قدر عام ہو گئیں کہ مسلمانوں کے کردار سے کافر متاثر نہیں ہوتے، مسلمان قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ پر عمل نہیں کرتا، دوری ہوتی جا رہی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں کام مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا۔ مجھے کسی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، انہوں نے کہا انڈونیشیا میں ایک علاقے میں رہتا تھا، تو وہاں مسجد کی سطح پر لوگوں نے کام شروع کیا، پھر وہاں کمیٹیاں بنائیں، ہر علاقے میں 10 افراد کی کمیٹی انہوں نے بنائی، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی علاقے میں دودھ میں پانی ملانے والا ہوتا تو وہ 10 افراد کی کمیٹی ان کے پاس جاتی اور بڑے پیار اور محبت سے اسے سمجھاتی۔ کہ اس کا اثر اتنا ہوتا کہ اسے ڈر محسوس ہوتا کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں نہیں مانا تو لوگوں میں بات مشہور ہوگی کہ یہ بات نہیں مانتا اور میری بدنامی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا، اور اس طرح بہت ساری برائیاں دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ اپنے جھگڑے حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے، لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ جتنی کمیٹیاں تھیں سب ربیع الاول میں میلاد کا جلوس نکالنے والے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے عشاق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جتنے عرصے انڈونیشیا میں رہا، میں نے بعض علاقوں میں ان کا بڑا ورک دیکھا اور اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو کسی کو بھی سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ برائی کے خلاف ہمیں اعلان کرنا چاہیے، سمجھانے کا انداز یہ ضرور ہے کہ ہم تنہائی میں سمجھائیں، اور انداز ایسا نہیں ہو کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الآداب میں باب الامر بالمعروف کے تحت حدیث پاک ہے، امام مسلم کے حوالے سے، مسلم شریف کے حوالے سے، عن ابی سعید الخدری الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے،
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اسی مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب باب الامر بالمعروف دوسری فصل میں ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا۔ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر عام عذاب آئے گا، پھر دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا منکرا، بے شک جب لوگ گناہ کو دیکھیں، فلم یغیروہ، پھر اسے تبدیل نہ کریں، یعنی گناہ سے نہ روکیں، یوشکو ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس طرح کی کئی احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر نیکی کا کام چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور آج کیونکہ یہ مرض عام ہو چکا، اس لیے ہر طرف پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔